دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا اعمال کیے۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آج پھر سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں اللہ نے ہم کو جمع کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے ہماری نجات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے ہماری جو ہے نا مغفرت کر دے، بخشش کر دے، ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا ہمیشہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، ہم اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، اور اس چیز کی امید رکھے کہ انشاءاللہ یہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر قبول کر لیا تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کے لیے وہ چیز کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نیت کر کے ہم ہم عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ میں جو فرمائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کے جو ہے نا کئی نام ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے نا فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ یعنی پوری قرآن میں 114 جو سورے ہیں، ان 114 سوروں میں سے سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، تو شروعات جو ہے نا سورہ فاتحہ سے ہے قرآن مجید میں، تو لہٰذا اس کو فاتحۃ الکتاب کے نام سے بھی کہا گیا۔ تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا گور ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا ہدایت کے راستے پر چلا، اور ہم کو جو ہے نا ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو اب اس کے اندر بیچوں بیچ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھنے کا اور اللہ کی حمد و ثنا، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہم کو مراد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔
ہم کو کوئی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی آفت ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہمارا پرابلم ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، لیکن ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہم یہ امید لگائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا مالک ہے اور صرف اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا. یہ ہماری یہاں پر اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس چیز پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز پر جم جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر یا بعض ہمارے، اکثر اگر بولے تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن بعض ہمارے مسلمان اس چیز کو بھول جاتے ہیں، یا اس طریقے سے کہ بھائی ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھی امید لگاتے ہیں، کسی اور سے بھی امید لگاتے ہیں. اب وہی تو ہوا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہم کو چاہیے تو ہم کہیں کہ جو ہے نا یا اللہ یا رحمان، اللہ 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 کا نام لینا ہے، لیکن ہم اللہ کا نام لیے بغیر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے ہم جو مدد چاہ رہے ہیں یہ بھی جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے رہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لے رہے ہیں، لیکن مدد ہم کس سے چاہنا ہے؟ مدد ہم کو چاہنا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس چیز پر انشاءاللہ ہم جم گئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صلاتی نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا اور میری نماز روزہ اور میری قربانی یہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذبح ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. تو اب اس کے اندر ہم یہاں پر غور کریں. اب جس طریقے سے مہینوں کے نام بھی ہم بدل دیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ جو ہے نا عرفات کا مہینہ، یہ جو ہے نا 11ویں کا مہینہ، وہ الگ مہینہ. تو اس طریقے سے یعنی بات اس طریقے سے کھلے الفاظ میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. یہ نہیں کہ بھئی یہاں جو ہمارے جو بھائی یا بہنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یہاں پر ان چیزوں کا جو ہے نا اس کے اندر یہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کو اس چیز سے ہم جب بچ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی آخر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، بھئی وجہ کیا ہے. تو کئی ایسے ہمارے مسلمان مل جاتے ہیں کہ بھئی نہیں کرتے ماشاءاللہ، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہونے کی بنیاد پہ اگر کوئی ان سے سوال کر لیتے، نہیں بھئی ہمارے پاس نہیں کرتے، بس اتنا ہی. تو ایسا ہم جواب دینے کے بجائے ہم ان کو اس طریقے سے انشاءاللہ مختصر سا کچھ ایسا علمی طریقے سے ہم علمی ان کے سامنے گفتگو رکھے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، تو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جو ہے نا ہدایت مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو ہم سب کو چاہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے اس ایک اللہ کی جو وحدانیت ہے یہ سب تک پہنچائے انشاءاللہ، سب تک پہنچائے. یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ کی اور میری اور فرضاً سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے رب العالمین کو پہچانیں اور اس اللہ کی ہم عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت جو ہم اللہ کی کر رہے ہیں اس کے طرف، اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بھی بلانا ہے انشاءاللہ. اور اسی مقصد سے ہم گریس ایجوکیشن سوسائٹی کو الحمدللہ تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ اس ادارے کو ہم چلا رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ کئی جو ہے نا یہاں پر ہمارے پاس علماء کرام بھی آئے اور جو ہے نا الگ الگ عنوانات پر جو ہے نا وہ لوگ بیان بھی کیے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ الگ الگ طریقے سے الحمدللہ لوگوں کے سامنے ہم بہترین انداز میں الحمدللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو اسی ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم مدد جو چاہنا ہے صرف اور صرف اللہ سے، اور امید لگانا ہے صرف اور صرف اللہ سے. اور یہ جو آیت میں کہا گیا کہ میری نماز، میرا روزہ اور میری قربانی یہ تمام کے تمام صرف اور صرف للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اب جو مہینہ جو چل رہا ہے لوگوں کے ذہن میں، لوگ یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی 11ویں کا مہینہ ہے. کیا ہے بھئی؟ 11ویں کا مہینہ ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا 11ویں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا الگ الگ عقیدہ ہے. حالانکہ ان کا جو قول ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی کو، یاد رکھیے اس کو، ہم بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفناؤ. اللہ اکبر. کیا فرمائے؟ بے نمازی جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفناؤ بول رہے. کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام میں نہیں ہے.
اللہ اکبر. اور یہاں پر یہ چیز بات بار بار یہ کہا گیا ہے اور اس چیز پر یہ وضاحت ہے کہ ابھی جو آپ کے سامنے میں آیت پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے قول سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو. مجھ سے مدد مانگنا، میرے سے امید لگانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تمہارے لیے جائز اور تمہارے لیے کرنا یہ ہے تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک مت کرو کسی کو. ان کا قول کچھ اور ہے اور ہم کرتے کچھ اور ہیں ان کے نام پر. ہاں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ نماز، روزہ اور قربانی یا جو ہے نا ذبح، یہ جو ہے نا صرف اور صرف نہر جو بولتے للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب کوئی اللہ کے ڈر سے کچھ عمل کرتا ہے تو اس کا وہ کرنا اس کے لیے فائدہ پہنچائیں گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی اللہ کے ولی سے ڈر کے جو ہے نا کچھ عمل کرے اور اللہ کے ولی کو خوش کرنے کی نیت ہو، یہاں پر بات یہ ہے کہ بھئی لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ لوگوں سے بولیں گے کہ بھئی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اب جو ہے نا قربانی کرنا ہے، یوم النحر ہے، آج قربانی ہے، بقرعید ہے، آپ بکرا کاٹنا ہے، مسلمان ہے. نہیں ہمارے کو بہت قرضے ہیں، میں نہیں کر سکتے. کون قربانی دے سکتے نہیں دے سکتے. جب وہاں پہ استطاعت ہے نہیں ہے، وہ کیا کیا کہ الگ الگ لوگوں کے پاس پوائنٹس آ جاتے جب. لیکن اب یہاں پہ کیا بولتے، نہیں قرضہ کچھ بھی ہو جاؤ بھائی، ولی اللہ کے نام پہ پہلے بکرا کٹنا، نہیں کٹا تو ولی اللہ ناراض ہو جاتے. اللہ اکبر. اللہ کا ڈر ہمارے دل میں جو ہونا چاہیے، رب العالمین جو خالق ہے اللہ، اس کا جو ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. لیکن وہ ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا. وہ ولی کیسے بنے؟ اللہ کی ولی جو وہ بنے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ولی بنے. جی، اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ولی بنے. ان کی کرامات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں. ہو سکتا کہ اللہ کے ولی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نہ کچھ کرامات ظاہر کیے ہوں گے، لیکن ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں یہ گنجائش ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ولی کون ہے، وہ اللہ کے ولی کون، جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے دوست ہے، ان کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی، اللہ کے قریب. اللہ کے قریب انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب فرائض کا جو ہے نا ادائیگی وہ کرے گا، فرائض کو، فرض نمازیں، فرض روزے، اور اس طریقے سے فرائض جو بھی ہے اسلام میں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہے تو جو ہے نا حج کا ادا کرنا. یہ فرائض کو انسان جب کرتا ہے، اس کے بعد نفل کو بھی جو ہے نا شروع کرتا ہے، اور نفل بھی اہتمام سے کرتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا جو ہے نا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اب اس بندے کو ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر معاشرے کے اندر کہ بھئی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کئی ایسے دنیا کے اندر دیندار ہے، اللہ کے ولی ہے، موجود ہے، زندہ ولی ہے، یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی صاحب ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی عالم صاحب ہے، یا کوئی علم والے ہے جی، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، چہرہ ان کا ہے ماشاءاللہ، جو ہے نا 5 وقت جو ہے نا نمازی ہے، پابند ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو ویسا آدمی کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. جب وہ اللہ کا ولی، ہم یہ اللہ کے ولی ہونے کے جو ہے نا صفتیں ہیں یہ. تو ایسے بندے سے جب وہ دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اس سے ہم جا کے ہم دعا کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. اس سے ہم دعا نہیں کر سکتے، اس کو ہم درخواست سے کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ دعا میں یاد رکھیے. اکثر ہم بولتے نا، اکثر ہم کس کو بھی ملاقات کرے، بات چیت ہو گئے، صبح ہو گیا، آپ جب رفع دفع جس کا راستہ انہوں جانے کا ہے، ان کے گھر کو انہوں جا رہے، ہمارے گھر کو ہم آ رہے، تو کیا دعا میں یاد رکھیے بھائی اللہ حافظ. تو یہ جو ہم کرتے ہیں تو سامنے والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ پابند انسان ہے، وہ جو ہے نا اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک ہے. اس سے ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اللہ سے دعا کریے، یہاں پر بھی اللہ سے دعا کریے، اس سے بھی بول رہے ہیں. تو یہاں تک وسیلہ جائز ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو عقیدہ ہے کہ بھائی نہیں ہم اللہ کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. استغفر اللہ، کیا شیطان سے بڑھ کے ہم گنہگار ہو گئے؟ شیطان سے بڑھ کے کیا ہم گنہگار ہو گئے؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا کہا، اور انسان جو ہے نا تمام جتنے بھی اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اس کے اندر انسان بہتر ہے. تو ایسا بہتر جو انسان ہے، اور پھر مسلمان، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ.
تو ایسا مسلمان پھر عقیدہ رکھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اللہ میری دعا کو نہیں قبول فرماتا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ اگر انسان شرک بھی کر لے لیکن موت سے پہلے اس کے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو اس کے شرک کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن موت کا فرشتہ نظر نہیں آنا اس سے پہلے تو بھی شرک کو اللہ چاہے تو معاف کریں گے. اگر اسی حالت میں مر جائیں گا تو شرک کو معافی نہیں ہے. تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کتنے بھی گناہ کرے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بڑا رحمان ہے جی اللہ، بڑا کرم کرنے والا ہے انسانوں کے اوپر. لیکن انسانوں کو اللہ کی قدر نہیں معلوم، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے. اللہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم. ہم جو اکثر سنتے ہیں 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ صرف 70 جو بولنا ہے کم ہے، میں تو بولتا ہوں 70 نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ لوگ بولتے ہیں اس کو اکثر. تو 70 نہیں، بے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرنے والا، بے حساب. 70 کو ہے نا کچھ بھی اس کے اندر حساب ہی نہیں ہے، 70 سے زیادہ. تو 70 جو ہے نا حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر انسان سے محبت فرماتا ہے، اگر فار ایگزامپل اگر لے لے اسی چیز کو، تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا اگر اللہ ہے یا اس سے بڑھ کر ہے تو خالی ایک ماں کی محبت کیسی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بقول لوگ جو کہتے ہیں 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا اللہ ہے تو 70 ماؤں کی محبت کیسی رہتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو انسان کتنا بھی گنہگار ہو، کیسا بھی جو ہے نا وہ گناہ کرے، لیکن اللہ کی طرف اگر انشاءاللہ رجوع ہو تو انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. توبہ، خالی توبہ کرنے کی بس دیر ہے. ہم دیر کریں گے توبہ میں تو پھر خسارے میں ہے، اگر ہم جلدی کریں گے توبہ میں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا ہے. پھر یہ فلسفہ یہ کہنا کہ بھئی ہم گنہگار ہے، ہم اللہ ہمارے سے نہیں سنتا، یہ بات شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا. اور اب یہ جو سسٹم ہے کہ اللہ کے جو ولی ہے یا اللہ کے جو قریب جو بندے ہیں ایسے لوگوں سے جو ہے نا ہم دعا کروانا اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ. اس کو عام طور سے نا وسیلہ بولتے ہیں کہ بھائی وسیلہ ہونا ضروری ہے. تو وسیلہ صرف کیا اسلام میں ولی اللہ سے لینے کا وسیلہ ہے کیا؟ وسیلے کی دلیل ملتی اسلام میں، یہ بھی ہم سمجھے. اگر وہ لوگ ایسا سوال کر دیے تو جو ہے نا ہم ارے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایسا محسوس کرتے. نہیں، اسلام میں وسیلے کی گنجائش ہے. تو کون سی چیزوں کو وسیلہ بنانا ہے؟ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں بس وہی تو بات ہے نا کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں سنتا لہٰذا ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس جا رہے، تو یہ وسیلہ بنا رہے. تو وسیلہ اسلام میں کیسا وسیلہ بنانا ہے اور کیا ہے وسیلہ، انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے بات. تو وسیلہ بنانا ہے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غنی ہے. تم کو جو ضرورت ہے اس نام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو. اللہ کے 100 سے بڑھ کے نام ہے، 100 بھی نہیں، 100 سے بڑھ کے نام ہے. تو ہماری جو ضرورت ہے ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے اس چیز سے ہم جو ہے نا اللہ کو پکارے، انشاءاللہ یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا، اللہ سے مانگنے کا یہ وسیلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا کثرت سے. انشاءاللہ دعا جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا درود پیش کرے انشاءاللہ، اور ہماری جو حاجت ہے اس کو ہم اللہ کے سامنے جو ہے نا بیان کرے انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نیک اعمال ہے یہ ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے لیے وسیلہ ہے. اور فرض کرے کہ بھئی ایک ایسا انسان ہے، اس کو ہم غور سے سنیں، فرض کرے ایک ایسا انسان ہے اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں لیکن وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، تو اس کا توبہ کرنا ہی اس کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ہے. اللہ اکبر. اس کا توبہ کر لینا کہ اللہ رب العالمین مجھ کو معاف فرما دے، پھر سے میں وہ گناہ کی طرف نہیں لپٹوں گا، اللہ میں نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف، میرے گناہ کو معاف کر دے. میں جو ہے نا توبہ کیا ہوں، اس سچی پکی توبہ کو، اس توبہ کو تو وسیلہ بنا لے. اللہ میں تجھ تک پہنچنے کے لیے میں جو ہے نا اس کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں.
اللہ تو رحمان ہے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے اسماء و صفات سے اللہ کو پکارے اور یہ چیزوں کو ہم جو ہے وسیلہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ لوگ بولتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، یہ لوگوں کا فلسفہ، لوگوں کی تھنکنگ ہے۔ نہیں، اللہ کے پاس دیر ہے، دیر کیوں رہیں گے بھائی؟ اللہ کے پاس دیر نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہے، نہیں بولنا اس طریقے سے۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہم کو نہیں بولنا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کا جو ذہن ہے اس کی ذہنیت کے حساب سے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بھئی ایک کروڑ پتی باپ ہے، سمجھے، ایک کروڑ پتی مالدار باپ ہے، اور جو ہے نا اس کا بچہ 3 سال یا 5 سال کا ہے، اور بچہ جو ہے نا اس چیز کی التجا اور اس چیز کو جو ہے نا مانگ رہا ہے کہ میرے کو جو ہے نا فی الوقت جو سب سے ٹاپ ماڈل کی جو کار ہے وہ کار میرے کو ہونا، میں چلاؤں گا۔ کیا اس کے باپ کے پاس وہ کار دلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے؟ حیثیت ہے، حیثیت ہے۔ بچے کو چاہے تو اس کا باپ اس کو وہ چیز عطا فرما سکتا، اس کو دلا سکتا ہے، لیکن بچے کا نقصان ہے اس کے اندر، بچے کا نقصان ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، وہ کار اس کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ بڑی کار تو چھوڑو، سب سے اس وقت کی سب سے چھوٹی بھی اگر اس کو گاڑی دے دے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الحمدللہ جنا علم ہے کہ ہم کو کون سی چیز کب ہونا ہے، ہماری کون سی ضرورت ہے، اور کب وہ ضرورت ہماری پوری ہونا ہے، کیا چیز ہم کو جو ہے نا فائدہ پہنچائیں گی اور کون سے چیز سے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بحکمت ہے، علم والا ہے، یہ یقین رکھیں انشاءاللہ، یہ یقین رکھے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندہ جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو جب کا جب دے دے یا کچھ دیر کے بعد دے، اگر نہ بھی دے اس کے اوپر جو آفت بلا مشکل آتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کے لیے آخرت میں اتنا بڑا اس کے لیے صغیرہ جو نا بن جاتا کہ وہ جو ہے انسان کہیں گا کہ اللہ میں اتنے نیکیاں کرائی نہیں، اس کے بدلے میرے کو جنت عطا فرمائے۔ بندہ بولیں گے، اللہ بولیں گے تو فلاں وقت پر فلاں دعا کیا، لیکن میں تیرے کو دنیا کے اندر وہ دعا نہیں دیا، آج اس کا جو ہے نا بدلہ دے رہا ہوں جنت کی شکل میں۔ انسان چیخ کے بولیں گا یا اللہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور آج اس کا میرے کو بدلہ دیتا۔ اللہ اکبر، ایسی ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ ہم بات کو سمجھے، علم کے ساتھ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بات پیش کرے، انشاءاللہ لوگ بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسی ذات مبارکہ اللہ رب العالمین ہے، ویسے اللہ کے ساتھ ہم کیسے شرک کر سکتے جی؟ کیسے ہم شرک کر سکتے ہیں؟ ہم بات کو سمجھیں انشاءاللہ۔ وسیلہ ہے اسلام میں کون سی چیزوں کو وسیلہ بنانا ہے، کون سی چیزوں کا جو ہے نا کی اجازت ہے وسیلہ بنانے کی، یہ چیزوں کو ہم سمجھے۔ ہم ولی اللہ کی، اولیاء اللہ کی جو نا عزت کرتے ہیں، اور عزت کرنا، احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ بات کو سمجھیں انشاءاللہ۔ جو اللہ کے ولی ہے ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ احترام ایک الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ امید لگانا اللہ سے، صرف اللہ کی ذات سے امید لگائیں کہ جو بھی ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اس کا ہم یقین لا لیں، اور جو بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مختصر میں بات رکھنے کی کوشش کیا، تو اس طریقے سے جو ہے ہم بات کو سمجھے، اور اسی ضمن میں جو ہے نا 11ویں کرنا ہے، فلاں ولی اللہ کو خوش کرنا، اس کی کوئی دلیل اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا فرائض کو ادا کریں، اللہ سے امید لگائے، کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک جو ہے نا درود کی فضیلت آپ کے سامنے میں رکھ کے آپ بات ختم کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ضرورت ہے، ایسا ہے، اور میں جو ہے ایسے پریشانی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دعا کرو تو مجھ پر درود بھیجو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھ پر درود بھیجو۔ تو صحابی پھر آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جیسے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تو آپ کے اوپر جو ہے درود بھیجتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تھوڑا اضافہ کر لو۔ صحابی پھر سے آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے دعا کے اندر درود کا اضافہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تھوڑا اضافہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی آ کر فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جب دعا کرتا ہوں تو آدھا دعا کا میرا آدھا حصہ جو ہے نا درود ہی پڑھتا ہوں میں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کتنا ہی اچھا ہوتا
کہ صرف تو جو ہے نا دعا کے اندر صرف مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے تیری تمام کے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام کی تمام ضروریات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کر دے انشاءاللہ۔ یہ درود کی فضیلت ہے، درود ابراہیم، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے، نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بھی فضیلت میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی درود ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان درودوں کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ جو فضیلت ہے ہم کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی الحمدللہ، ذاتی تجربہ بھی ہے۔ آپ کثرت سے آپ جو بھی چاہتے ہیں دل میں، آپ کئی حسرتیں ہمارے دل میں، کئی ارادے ہمارے دل میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ارادوں کو بلند فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم قوم کو چلانے کے لیے آئے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم جو بھی انشاءاللہ ہم دعا اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی ہماری دعا ہے، ہم صرف درود انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ جو ہے نا اس ہماری ضروریات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا فرما دیں گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ۔ تو فرض نمازوں کو چھوڑے گا تو سمجھیے اس کا قصہ ختم۔ فرض نمازوں کو ہم کبھی نہ چھوڑے اور سنتوں کا اہتمام کریں، سنت نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، اللہ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام جو ہے نا ضروریات کو پورا فرمائیں گا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کامیابی نصیب فرمائیں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم سنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول جو ہے نا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں جو پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے جو بڑے دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔